أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ ان سے پوچھو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کبھی یکساں ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو عقل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ آج ہم پہلا سبق ہے ہمارا تجوید القرآن کورس کا۔ اس میں ہم تجوید کس کو کہتے ہیں، تجوید کا معنی کیا ہے، تجوید کا علم کیوں ایجاد کیا گیا اور تجوید کے بنیادی اصول کیا ہیں، یہ آج ہم سیکھیں گے۔ تجوید کے لغوی معنی ہیں تحسین، سنوارنا، خوبصورت بنانا، عمدہ بنانا، کسی بھی چیز کو خوبصورت بنانا، عمدہ یا حسین کام کرنا۔ اور اس کے اصطلاحی معنی ہیں ہر حرف کو اس کے مخرج سے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا، یعنی ہر حرف کو اس کے صحیح مخرج سے ادا کرنا اور اس حرف کی صفات میں سے اسے اس کا حق دینا، اس کا مستحق بنانا، یعنی کہ بالکل اس کے مطابق ادا کرنا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تجوید کا علم جو ہے، یعنی کہ یہ جو میں نے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی بتائے آپ کو ان دونوں کو جمع کر کے تجوید کے معنی کیا ہوں گے؟ قرآن مجید کو اس کے صحیح مخارج یا ایسے بولیں کہ قرآن مجید کے الفاظ کو اس کے صحیح مخارج، صفات اور اوزان اور وقف کے قواعد کے ساتھ پڑھنا اور خوبصورت کر کے پڑھنا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس طرح تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کو تلاوت کرنے کا حق ہے، یعنی آسان الفاظ میں کہ حرف کو کہاں سے پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، اس بات کو جان لینا، اس علم کو جان لینا جو ہے وہ علم التجوید کہلاتا ہے، اور اس طریقے کو سیکھ لینا جو علماء اسلام یا تجوید کے ماہرین نے ہمارے لیے مقرر کیے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تجوید کے بنیادی اصول کیا ہیں۔ تجوید کا نمبر 1 ہے تجوید کا موضوع۔ تو تجوید کا موضوع ہیں قرآن کے الفاظ اور آیات، یعنی کہ قرآن کے حروف، الفاظ اور آیات کو ان احکامات کے مطابق پڑھنا جو کہ علماء تجوید نے مقرر کیے ہیں۔ اور اس علم التجوید کو سیکھنے کے فوائد، یہ نمبر 2 ہے، علم التجوید کو سیکھنے کے فوائد کیا ہیں؟ اس کے فائدے یہ ہیں کہ اس علم کو سیکھنے کی بدولت، اس علم کو سیکھ کر اس کو اپلائی کرنے کی بدولت تلاوت قرآن کے دوران زبان غلطیوں سے محفوظ رہتی ہے۔ نمبر 3 ہے فضیلت، تمام علوم میں سب سے بہترین علم، سب سے اشرف علم، کیونکہ اس کا تعلق اللہ کے کلام سے ہے۔ اور نمبر 4 ہے نسبت، شریعت کے علوم میں ایک علم جس کا تعلق اللہ کے کلام سے ہے، یہ نسبت اللہ کے کلام سے جڑ رہی ہے۔
اور نمبر 5 ہے اس کے بانی کون ہے، اس کی بنیاد رکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا، صحابہ کرام نے تابعین کو سکھایا، اور اس کے بعد ہم سب تک پہنچا۔ اور نمبر 6 ہے نام، اس کا نام ہے علم التجوید۔ اور نمبر 7 ہے اس کو مرتب کیے جانے کے اسباب، کہ اس کو کیوں جو ہے وہ جاری کیا گیا۔ اس کے اسباب یہ ہیں کہ قرآن کی حفاظت، یعنی کہ قرآن جو ہے وہ سب ایک ہی لب و لہجے میں پڑھیں، عربی اور عجمی اختلاط نہ ہو جائے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ عربوں میں اترا، اور جب عجم میں پہنچا تو پھر وہ اس کی عربیت مجروح ہونی شروع ہو گئی تھی، اختلاط ملی جلی اس کے مطابق وہ پڑھنے لگ گئے تھے۔ تو اس لیے جو ہے یہ اس کو مرتب کیے جانے کے اسباب کے قرآن پاک کی عربیت مجروح نہ ہو، اور درست تلفظ کی ضمانت، یہ جو علم ہے یہ اس کی ضمانت ہے کہ جو اس کو سیکھے گا، جو اس کو اپلائی کرے گا، وہ درست تلفظ سے پڑھے گا۔ نمبر 8 ہے شرعی حکم، تجوید کا علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے، یعنی کہ مکمل تجوید کا علم حاصل کریں کچھ لوگ اور اس کو آگے سکھائیں، اور اصول تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا فرض عین ہے۔ سب کے اوپر فرض ہے کہ وہ اصول تجوید کے مطابق قرآن پاک پڑھیں، یعنی کہ اس علم کا حاصل کرنا فرض کفایہ، لیکن تلاوت اس کے اصولوں کے مطابق کرنا جو ہے وہ کیا ہے، فرض عین ہے۔ علامہ جزری جو کہ اس علم کے موجد ہیں، بڑے جو ایجاد کرنے والے ہیں، ان میں ان کا شمار ہوتا ہے علامہ جزری کا۔ وہ کیا فرما رہے ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ تجوید کا علم حاصل کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ جو شخص تجوید سے قرآن نہ پڑھے وہ گناہ گار ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تجوید ہی کے ساتھ اس کو نازل فرمایا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سے یہ ہم تک پہنچا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں نا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ اِنَّ سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بے شک ہم نے تم پر وزنی کلام القا کیا ہے۔ سورہ مزمل کی آیت نمبر 4 اور 5 ہے یہ۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ بہت سے لوگ قرآن کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ 3 چیزیں جو ہیں وہ ان میں کیا ہے، حرف کا غلط پڑھنا، اور عمل نہ کرنا، اور تفسیر اور معنی میں رد و بدل کرنا۔ یہ کیا ہے، یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ لعنت کرتی ہیں انسان کے اوپر، جو کہ وہ یہ کر رہا ہوتا ہے۔ اور مسائل ہے، مسائل سے مراد جو ہے وہ عام قواعد ہیں، جو کہ تجوید کے قواعد جو کہ علماء نے ہمارے لیے بنائے ہیں۔ تجوید کا علم 4 امور پر موقوف ہے۔ نمبر 1 ہے مخارج الحروف کا علم، نمبر 2 ہے صفات الحروف کا علم، نمبر 3 ہے حروف کی ترکیب کی وجہ سے تبدیل ہونے والے احکام تجوید کا علم ہونا، اور نمبر 4 ہے زبان کی مشق اور ریاضت اور کثرت تکرار لازم کر لینا۔ مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں ترتیل کے ساتھ سورہ زلزال یا سورہ قاریہ پڑھوں، یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ میں سورہ بقرہ یا آل عمران جو ہے وہ پڑھوں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
زین القرآن بِأَصْوَاتِكُمْ، اپنی آواز سے قرآن کو خوبصورت بناؤ، ابو داؤد کی یہ حدیث ہے۔ وَحَسِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ فَإِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ يَزِيدُ الْقُرْآنَ حُسْنًا، اچھی آواز سے قرآن کو پڑھو کیونکہ اچھی آواز قرآن کے حسن کو بڑھا دیتی ہے۔ شعب الایمان کی حدیث ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کے کچھ آداب بھی ہیں، اور ان میں سے ہم دیکھتے ہیں کچھ باطنی آداب ہیں، کچھ ظاہری آداب ہیں۔ دیکھیں باطنی آداب میں سے کیا ہے۔ نمبر 1 ہے لفظوں کی اصل کو سمجھنا۔ لفظوں کی اصل وہ بنیاد ہوگی، حروف کی اصل وہ بنیاد ہوگی جو کہ کہاں سے وہ نکلنا ہے ان حروف نے۔ اور نمبر 2 ہے قرآن کی عظمت کو سمجھنا۔ اس عظمت کو اگر سمجھیں گے تو قرآن کو صحیح پڑھنے کی انتہائی کوشش ہم کریں گے۔ نمبر 3 ہے دل کا حاضر ہونا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور دل اور سوچ اور دماغ آپ کا کہیں اور پہنچا ہوا ہے۔ نمبر 4 ہے قرآن کے معنی پر تدبر کرنا۔ اور نمبر 6 ہے تخصیص۔ تخصیص کیا ہے؟ یہ محسوس کرنا کہ اللہ کا ہر پیغام ہر انسان کے لیے ہے، یہ سوچتے ہوئے پڑھنا کہ اللہ کا ہر پیغام میرے لیے خاص ہے۔ اور قرآن کے ظاہری آداب بدن اور کپڑوں اور جگہ کا صاف ہونا، اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا، اور تلاوت کلام کو منقطع کر کے لوگوں سے گفتگو کرنے سے بچنا، یعنی کہ مسلسل قرآن پاک پڑھنا، آیت وعید پر مدد مانگنا اور آیت رحمت پر فضل طلب کرنا، اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا، بلند آواز سے پڑھنا تاکہ تجوید ظاہر ہو۔ تجوید کے مطابق قرآن پڑھنا ظاہر ہو، یہ اتنی آہستہ آواز سے کہ اپنی آواز خود سن سکنا۔ صرف نظریں جما دینا تلاوت نہیں ہے، تھوڑی سی آواز سے پڑھنا اس کو کہیں گے تلاوت۔ قرآن پاک کو تجوید کے احکامات کے مطابق نہ پڑھنا لحن کہلاتا ہے۔ لحن دوران قرأت تلفظ کی غلطیاں اور حروف کو درست ادا نہ کرنا لحن کہلاتا ہے، اور اس کی 2 قسمیں ہیں، لحن جلی اور لحن خفی۔ اب جلی جو ہے وہ واضح، ظاہر، بڑی غلطی، صاف غلطی کو کہا جاتا ہے، واضح غلطی کو، جو کہ صفات لازمہ، جو کہ لازمی حروف کی لازمی صفات ہوتی ہیں، ان میں جو ہے وہ کمی کر دینا، مخارج میں غلطی کر دینا، حروف میں تبدیلی کر دینا، جیسے کہ حروف کے مخارج میں تبدیلی کر دینا، جیسے قلبن تھا اور اس کو قلبن پڑھ دیا، الحمد تھا اس کو الحمد پڑھ دیا، حرکات میں غلطی کرنا، انعمتا تھا اس کو پڑھ دیا انعمت، متحرک کی جگہ ساکن کر دینا، انشأہا تھا اس کو پڑھ دیا انشأہا، ساکن کی جگہ متحرک کر دینا، خلقن تھا اس کو خلقن پڑھ دیا، حروف کو گھٹا دینا، جیسے کہ ولم یولد ہم نے پڑھ دیا ولم یولد، یہ گھٹا دیا، یہ بڑی غلطی ہو گئی۔ حروف کو بڑھا دینا، لم یلد اس کو پڑھ دیا لم یلید، یہ ہو گئی بڑی غلطی۔ مشدد کو مخفف بنا دینا، ایاک، ایاک اس کو پڑھ دیا ایاک، اور تشدید کا اضافہ کر دینا، ساکن تھا اس کو جو ہے مشدد بنا دیا، جیسے کہ اظلم اس کو ہم پڑھ دیا الظلم۔ اور لحن جلی سے قرآن پڑھنا حرام ہے۔ کیوں بھلا؟ لحن جلی اگر ہم کرتے ہیں تو ہم اس
لفظ کا ترجمہ بدل دیتے ہیں، اس لفظ کے ترجمے سے پوری آیت کا ترجمہ تبدیل ہو جاتا ہے، اور ہم بڑے گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں، گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ اور گناہ کبیرہ کرنے والا جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ حرام کام کرتا ہے۔ اور لحن جلی سے قرآن پڑھا ہو اور وہی ہم جو ہے وہ نماز میں پڑھ رہے ہیں تو ہماری نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ تو اس لیے دیکھیں، اس علم کو بہت کوشش کے ساتھ سیکھیے گا، بہت محنت کے ساتھ سیکھیے گا، ورنہ کیا ہوگا کہ ہماری نماز بھی جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی۔ لحن خفی، چھوٹی غلطی، خفی جو ہے تخفیف سے ہے نا، مخفف سے ہے، تو خفی غلطی، چھوٹی غلطی، ہلکی غلطی، خفیف جو ہے ہلکے کو بھی کہتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ خامی پیدا ہو جاتی ہے، خوبصورتی خراب ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ موٹے حروف کو باریک پڑھ دینا، ربا کا تھا اس کو را کو موٹا نہیں کیا، ربا کا پڑھ دیا۔ اسی طرح باللہ، اللہ کے لام کو باریک پڑھنا تھا، ہم نے اس کو موٹا پڑھ دیا باللہ۔ یا پھر اخفا کی جگہ اظہار، یا اظہار کی جگہ اخفا کر دینا، مد کی جگہ مد نہ کرنا۔ اور یہ لحن خفی جو ہے نا، یہ بھی، اس سے بھی قرآن پڑھنا جو ہے وہ مکروہ ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدود کو چھوڑا نہیں کرتے تھے، چھوڑنا جو ہے وہ سنت کے خلاف ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ وہ کسی شخص کو قرآن پڑھا رہے تھے، تو اس کی جگہ ایک جگہ پہ ایک شخص نے مد نہیں کیا، تو انہوں نے اس کو ٹوکا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پڑھایا ہے، اس نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں پڑھایا۔ اس نے پوچھا پھر کیسے پڑھایا؟ تو انہوں نے آیت کو مد کے ساتھ پڑھ کر بتایا کہ اس طرح پڑھایا ہے۔ اور یہ ساری جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ ہمیں لازمی معلوم ہونی چاہیے، اور تلاوت کرتے ہوئے ہمیں لازمی ان سب چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ابن جریح اور ابن ملکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ام سلمہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پڑھنے کا طریقہ پوچھا، تو انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹکڑے ٹکڑے کر کے قرآن پڑھا کرتے تھے، ایک ایک آیت کو الگ الگ ادا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحمدللہ رب العالمین پڑھتے تھے، پھر ٹھہرتے تھے، پھر الرحمن الرحیم پڑھتے تھے، اور پھر توقف فرماتے، اور پھر اسی طرح آگے جاری رکھتے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔